اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں اس دعا اور درخواست کا جواب تھا جو سورہ فاتحہ میں آئی ہے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم۔ جو صراط مستقیم اللہ فرماتا ہے تم طلب کرتے ہو، وہ اس کتاب میں، یعنی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین جب کہا ہے کہ وہ کتاب، کیونکہ قرآن کریم جو ہے اول سے آخر تک صراط مستقیم کی تشریح ہے۔ اس کے بعد قرآنی ہدایات کو قبول کرنے اور نہ کرنے والوں کا تذکرہ آیا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کے انسانوں کو جو ہے وہ 3 گروہوں میں تقسیم کیا گیا، مطلب ایک ماننے والے، ایک نہ ماننے والے، اور ایک جو تھے وہ بظاہر مسلمان لیکن اندر سے جو تھے وہ کافر، یعنی کہ منافقین کا تذکرہ کیا گیا۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں ہدایت کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے معیار پر کل انسانوں کو 3 گروہوں میں بانٹ دیا گیا، جس میں اس طرف بھی اشارہ پایا گیا ہے کہ انسانوں کی جو ہے تقسیم یا گروہ بندی قومی تقسیم، نسب اور وطن یا زبان یا رنگ کی بنیادوں پر نہیں معقول، بلکہ اس کی جو صحیح تقسیم ہے وہ مذہب کی بنیاد پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی ہدایت کو ماننے والے ایک قوم اور نہ ماننے والے دوسری قوم، جس کو سورہ مجادلہ میں بھی حزب اللہ اور حزب الشیطان کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ان 21 اور 22 آیتوں میں آیت نمبر 21 اور 22 میں جو ہے، اس میں جو ہے ان تینوں گروہوں کو، یعنی کہ ایک مسلمان، کفار اور منافقین، تینوں گروہوں کو خطاب کر کے دعوت پیش کی گئی ہے کہ جس کے لیے قرآن نازل ہوا اس میں مخلوق پرستی سے باز آنے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت ایسے انداز میں دی گئی ہے کہ اس میں دعوے کے ساتھ ساتھ اس کے واضح دلائل بھی موجود ہیں، جس میں ادنا سمجھ بوجھ والا انسان بھی جو ہے ذرا غور کرے تو وہ توحید کے اقرار پر مجبور ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یا مطلب اے الناس لوگو، اعبدوا عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی وہ رب، خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ یا اللہ سے ڈرو۔ اس آیت میں خلقکم کے ساتھ جو ہے والذین من قبلکم کا اضافہ کر کے یہ بتلا دیا ہے کہ اس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف من قبلکم کا تذکرہ فرمایا ہے، من بعدکم کا ذکر نہیں آیا، ٹھیک ہے، کیونکہ پیدا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے انسانوں کو بھی اللہ نے ہی بنایا ہے، جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو بھی اللہ ہی پیدا فرمائے گا، کر رہا بھی ہے۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ امت محمدیہ جو ہے اس کے بعد کوئی دوسری امت یا ملت نہیں ہوگی، جس طرح نبی کریم جو ہیں وہ خاتم النبیین ہیں، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی، تو گویا یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ ہاں نبی کریم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہ ہوگا اور نہ ہی ان کی امت کے بعد کوئی جدید امت آئے گی۔ اسی لیے جو ہے من قبلکم کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو بھی اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ یا اللہ سے ڈرو، یعنی کہ دنیا اور میں گمراہی اور آخرت سے، عذاب سے نجات پانے کی امید تمہاری صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ تم توحید کو اختیار کرو، صرف ایک اللہ کو مانو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، الذی وہ ذات، جعل پیدا کیا، لکم تمہارے لیے اس نے بنایا، الارض زمین کو، فراشن فرش مطلب بچھونا، والسماء اور آسمان کو، بناءً چھت بنایا، ٹھیک ہے۔ اس میں پہلے میں جو ہے وہ انسان کی ذاتی جو ہے ان انعامات کا ذکر ہے جو اس کے ذات سے متعلق تھی، تمہیں پیدا کرنا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے اس میں آیت میں اللہ تعالیٰ آفاقی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، چند بڑی بڑی آفاقی نعمتوں کا جو ہے اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔
वस्समाअ बिना, और आसमान को जो है वो छत बनाया, व अंज़ला और उतारा, मिनस्समाई आसमान से, माअन पानी को, इनके आसमान से पानी उतारा बारिशों के ज़रिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्ट जो है आसमान से ही पानी उतर रहा है, मतलब ये है कि कुरान करीम में बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ है कि अल्लाह ताला ने इख्तिसार के साथ मगर जामे अल्फाज, जामे बात कही है। तो यहाँ भी वही बात आ रही है, क्योंकि कुरान करीम में वो कई जगह पर है कि अंतुम अनज़लतुमूहु मिनल मुज़नी अम नहनुल मुनज़िलून, कि जो आसमान से हम बारिश बादलों के ज़रिए बरसाते हैं, आया वो तुम वो बरसाने वाले या उसको हम बरसाते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आसमान से हमने पानी, यानी कि हर ऊपर से आने वाली चीज़ यानी कि गोया आसमान से आई, तो वही बात हो रही है। फ़अख़रजा, पस निकाला भी इस पानी के सबब मिना समरातिन, फलों को, रिज़्क़न लकुम, जो तुम्हारे लिए रिज़्क़ हैं, रिज़्क़न खाने की चीज़ें मतलब रिज़्क़ है, लकुम तुम्हारे लिए। अब देखें यहाँ सिर्फ समरात का ज़िक्र किया गया, हालांकि ज़मीन से हर चीज़ उगती है और वो पानी के ही ज़रिए से उगती है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने वही बात के जामे मगर इख्तिसार के साथ। फ़ला तजअलू लिल्लाहि, पस तुम ना बनाओ अल्लाह के लिए, अल्लाह के साथ, अंदादन कोई शरीक या कोई मद्दे मुकाबिल कि उस जैसा कोई है। ठीक है, वह अंतुम तालमून, और तुम इस बात को जानते हो, तुम्हें इस बात का पता है कि आसमान और ज़मीन जो है वो कोई इतनी बड़ी ज़ात के अलावा और कोई नहीं बना सकता। ठीक है, आसमान से पानी उतारना, उस पानी के सब नबाता ये फसलों को उगाना, समरात का निकालना, ये अल्लाह ही है जो ये काम कर सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। अब इस आयत में आयत नंबर 21 और 22 में जो है अल्लाह ताला की तौहीद का ज़िक्र आ गया है कि यानी कि अल्लाह ये इसको जो है अल्लाह के सिवा और कोई नहीं कर सकता। अगली आयत जो हम पढ़ रहे हैं इसमें जो है वो रिसालत का मज़मून भी एक तरह से आ जाएगा। व इन कुंतुम, और अगर तुम, फ़ी रईबिन हो तुम, कुंतुम हो तुम, फ़ी में रईब शक, अगर तुम शक में हो, मिम्मा उस चीज़ से, नज़लना जो हमने उतारा, अला अब्दिना अपने बंदे पर जो हमने उतारा है, अगर तुमको शक है कि ये बंदा बना कर लाया, इंसान बना कर लाया अपनी तरफ से, क्योंकि कहते थे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खुद अपनी तरफ से बना कर लाए हैं। अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम शक में हो इस चीज़ से, यानी कि इस कुरान के बारे में, नज़लना जो हमने उतारा है, अला अब्दिना अपने बंदे पर, फ़ातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, फ़ातू ले आओ, बिसूरतिन कोई एक सूरत, मिन मिस्लिही इस जैसी, तुम इस जैसी कोई एक सूरत जो है वो है वो ख़ुद बना कर लाओ। इसमें जो है पहली दो आयतों में जैसे मैंने पहले कहा कि तौहीद का सबूत मिलता था है। ठीक है, अब इन दो आयतों में जो है आगे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इस बात है, यानी जो हिदायत, जो कुरान हिदायत लेकर आया है वो सिर्फ जो अल्लाह ताला ने अपने बंदे पर उतारा है। जिस तरह ये चीज़ें अल्लाह के सिवा कोई नहीं पैदा कर सकता, तो ये जो कुरान है ये भी अल्लाह ने अपने बंदे पर अपनी कुदरत से यानी कि नाजिल फरमाया है, और वो जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और आखिरी रसूल हैं। तो अल्लाह ताला ने यानी कि ये नबी जो है ये ख़ुद अपनी तरफ से नहीं बना कर लाया, ये जो कलाम है ये भी हमने अपने बंदे पर उतारा है। जिस तरह अल्लाह के एक होने में और उसके कादिर होने में कोई शक नहीं है, तो इस कुरान में भी जो है ये कोई शक नहीं है कि इसमें कोई इंसान की मुदाखलत है, ये भी अल्लाह ही की तरफ से है। तो अगर तुम्हें शक है कि भाई इसको इंसान बना कर लाया है, अल्लाह फरमाता है तो फिर तुम भी इंसान हो, तुम भी एक सूरत बना कर लाओ, ज़्यादा नहीं एक सूरत बना कर लाओ। फ़ातू बिसूरत मिन मिस्लिही, ले आओ तुम कोई एक सूरत इस जैसी, वदउ और तुम पुकारो, शुहदाकुम अपने गवाहों को, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा, इन कुन तुम सादिकीन अगर तुम इस बात में सच्चे हो। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने यहाँ जो है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वैसे तो बहुत सारे मोजज़ात हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने यहाँ जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्मी मोजज़ा यानी कि कुरान को जो है एक पेश किया है। ये अल्लाह ताला ने बहुत सारे अम्बिया को मोजज़ात से नवाजा था, और हर नबी जो था, रसूल जो था, अपनी कुदरत कामला अल्लाह ताला यानी कि अपनी कुदरत कामला से वो जो मोजज़े होते थे वो आश्कार करते थे लोगों पर, इंसानों पर, नबी अम्बिया जो होते थे। मगर ये मोजज़ात जो है उन रसूलों के हाथों से ज़ाहिर होते थे और इन्हीं के साथ ही वो ख़त्म हो जाते, मतलब अब अम्बिया अलैहिस्सलाम फ़ौत हो चुके तो वो मोजज़े भी ख़त्म हो गए। लेकिन कुरान एक ज़िंदा मोजज़ा ऐसा है जो क़यामत तक बाकी रहने वाला है। ठीक है, इसकी कोई मिसाल नहीं है। तो उसको अल्लाह ताला ने ये
آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام نہیں کر سکے، یعنی اگر اس جیسی صورت تم نہیں بنا سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، وامننگ اور لن ہرگز اور ہرگز تفعلوا تم یہ کام نہیں کر سکو گے، کیونکہ اگر اب تم نہیں کر سکے تو کبھی بھی قیامت تک تم یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ بے مثل ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، اسی طرح قرآن بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ بھی بے مثل ہے، اس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ کیونکہ اب دیکھیں دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو، اگر انسان اس کو ایک دو دفعہ پڑھے وہ اکتا جاتا ہے کہ بس اب نہیں آگے، یعنی کہ تو یہ قرآن پاک جو ہے یہ واحد کتاب ہے دنیا کی کہ اس کو جتنا بھی پڑھا جائے بلکہ اس کا شوق جو ہے اور بڑھتا ہے، انسان کی طبیعت اکتاتی نہیں ہے، اس کا شوق اور رغبت جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ قرآن ہی ایسی کتاب ہے جو حفظ کی جاتی ہے، یعنی کہ کتنے لوگوں کے سینوں میں یہ محفوظ ہے، ہزارہا لاکھوں کروڑوں پہلے تھے، لاکھوں کروڑوں اب ہوں گے، اب آگے جو ہوگی انسان آئیں گے وہ بھی، یعنی کہ تو اللہ تعالیٰ یعنی کہ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو حفظ کی جاتی ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے، کوئی اس کو پڑھنے والا اکتاتا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جو ہر زمانے میں، یعنی کہ جتنی اشاعت قرآن کی ہوئی شاید ہی کوئی دنیا کی دوسری کتاب کو یہ نصیب ہو، یعنی کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اسی طرح یعنی کہ یہ قرآن جو ہے یہ بھی بے مثل ہے، یہ کسی انسان کا نہیں، اللہ کا، اس کے بے مثل ہونے میں جو ہے سارا وہ جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا بنایا ہوا کلام ہے، وہ کسی انسان کا نہیں ہے جو تم کہتے ہو کہ کوئی انسان اس کو بنا کر لایا ہے۔ اگر انسان نے بنایا ہے تو تم بھی بنا کر لاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم نہیں کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا تم بچو النار اس آگ سے، التی جو وقودها جس کا ایندھن، جس کا فیول جو ہے، الناس لوگ ہیں، والحجارت اور پتھر ہیں، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اعدت یعنی کہ ڈرو اس آگ سے، اعدت للکافرین جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، یہ کافروں کا سامان ہو گیا کہ ان کے لیے جو ہے آگ تیار کی گئی ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے کیا ہے، ایمان والوں کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا اور خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں، اَنَّ لَهُمْ کہ بے شک ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار بہتی ہیں ان باغات کے نیچے نہریں، یعنی کہ جنت ہے اس میں نہریں بہہ رہی ہیں، ثمرات ہوں گے ان میں ان کے لیے، کلما جب بھی رزقوا ان کو کھانے کو دیا جائے گا، منہا اس سے، یعنی کہ ان پھلوں سے، اس جنت سے جب کھانے کو دیا جائے گا، من ثمرات رزقن ثمر پھل، رزقن کھانے کے لیے، میں نے سے ان کو پھلوں کا جب روزی دیا جائے گا کھانے کے لیے، قالوا وہ کہیں گے ھذا الذی یہ تو وہ ہے، رزقنا جو ہم کو دیا گیا تھا، من قبل اس سے پہلے، ہو سکتا ہے وہ دنیا کے جیسے پھلوں کے جیسے ان کی شیپ ہو، شکل ہو، ٹھیک ہے، لیکن ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو وہ جب دیکھیں گے پھلوں کو تو وہ کہیں گے کہ یہ ہم نے پہلے بھی کھائے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا دیے جائیں گے ان کو ملتے جلتے، یعنی کہ ان کی شکل تو اس جیسی ہوگی دنیا کے پھلوں کے جیسی، یا پھر جنت میں جیسے ایک دفعہ پھل ملے دوسری دفعہ مل رہے ہیں، شکل تو ایک جیسی ہوگی، لیکن ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی اس دوسرے سے جو ہے عمدہ ہوگا، یعنی کہ دنیا کے پھلوں سے بہت زیادہ اچھا ہوگا وہ، یعنی کہ وہی چیز نہیں ہوگی، لیکن ان کو وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ان کو اس سے ملتا جلتا، یعنی کہ ہو سکتا ہے جیسے اب دنیا میں آم ہے تو جنت میں آم ہوں، ٹھیک ہے، تو لیکن اس کا ٹیسٹ جو ہے اس سے کہیں اچھا ہو، شکل میں جیسے مینگو ہے وہ مینگو ہو، ایپل ہو ایپل، تو اسی طرح وہی فرمایا گیا وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا کہ ان کو جو ہے پھل اس سے ملتے جلتے دیے جائیں گے، ان کی شکلیں اس جیسی ہوں گی، ٹیسٹ نہیں۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے جنت میں جو ہے، فیہا اس جنت میں، ازواجن بیویاں ہوں گی ان جنتیوں کے لیے، مطہرۃ پاکیزہ، پاکیزہ بیویاں ان کے لیے جنت میں ہوں گی، وہم فیہا اور وہ اس میں، وہ فیہا اس جنت میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی کہ وہ کبھی نکلیں گے نہیں۔ جہاں بھی جنتیوں کا تذکرہ آیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ خالدون اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جہنمیوں کو جب اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالنے کی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کہیں بھی یہ تیسرا راستہ نہیں نظر آتا ہمیں قرآن میں کہ بھئی ان کو جہنم میں ڈالنے کے بعد جو ہے پھر جنت میں ڈالا جائے گا یا معاف کر دیا جائے گا کچھ لوگوں کو، فلاں فلاں، ایسا تذکرہ قرآن میں کہیں بھی نہیں آیا۔ جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے،
اور جہنمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ آگے آ رہی ہے بات، ان اللہ بے شک اللہ لا یستحیی نہیں شرماتا ان یضربا کہ وہ بیان کرے مثال ما بعوضۃ وہ جو مچھر کی ہو، فما یا اس سے فوقہا اس سے بڑی چیز کی ہو۔ قرآن میں نا مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہوئی ہیں انسانوں کو سمجھانے کے لیے، عبرت دلانے کے لیے، نصیحت دلانے کے لیے، سبق دلانے کے لیے۔ تو کفار جو تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ اگر یہ اللہ کا قرآن ہے، کلام ہے، تو اس میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں کیسے، مکھی کی مثال دی ہوئی ہے، یہ حقیر سی چیزوں کی مثالیں کیسے یعنی کہ اللہ کے کلام میں ہو رہی ہیں؟ تو وہی بات، اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا یہ کہ بیان کرے مثال جو مچھر کی ہے، بعوضۃ مچھر کی مثال بیان کرے، فما فوقہا یا اس سے بھی بڑی حقیر چیز کی۔ فوقہا سے مطلب مراد یہ نہیں کہ اس سے بڑی چیز، یعنی کہ حقارت میں بے شک وہ مچھر سے بھی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو اس بات میں شرم نہیں ہے کہ وہ مثال دے مچھر کی یا اس سے بھی زیادہ حقیر چیز کی، اس سے بھی بڑی حقیر چیز کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ کہ وہ بات سچ ہے، کوئی بھی مثال آئی ہے، کوئی بھی بات آئی ہے، وہ سچ ہے، مِن ربِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے۔ وہ آمنا کہیں گے، تسلیم کرنا کہیں گے کہ ہم نے مان لی بات۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے، بہذا اس مسئلہ مثال کے ساتھ۔ وہ ہر بات پہ، ہر چیز پہ انہوں نے اپنی جو ہیں باتیں اٹکلیں دوڑانی ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، اس مثال کے ساتھ اللہ نے کیا ارادہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں کوئی بھی مثال بیان کروں، کچھ بھی بیان کروں، اس کا مقصد جو ہے ایمان والوں کو مزید ایمان پہ لانا ہے، ہدایت یافتہ اس جو یعنی کہ ہوں گے وہ مزید ہدایت میں بڑھیں گے، جو ظالم ہیں وہ مزید ظلم میں، مزید انکار میں بڑھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یُضِلُّ بِهِ کثیرا گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے بہت سوں کو، وَيَهْدِي بِهِ کثیرا اور ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے کثیرا بہت سوں کو، یعنی کہ جو اس کے انکاری ہوں گے کسی بھی مثال یا کسی بھی بات کے، وہ گمراہ ہوتے جائیں گے، جو مانیں گے وہ ہدایت پاتے جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے یہ بات، وَمَا يُضِلُّ بِهِ اللہ فرماتے ہیں وہ نہیں گمراہ کرتا بھی ساتھ ان مثالوں کے، الا مگر فاسقین، الا الفاسقین مگر نافرمانوں کو۔ جو بھی نافرمان ہے وہ آٹومیٹکلی گمراہ ہوتا جائے گا۔ ظاہر ہے جب وہ اپنے خالق کے سامنے بحث کرے گا، انکار کرے گا تو گویا وہ گمراہ ہوتا گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نہیں گمراہ کرتا ساتھ اس کے مگر فاسقین کو، یعنی کہ نافرمانوں کو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ نافرمان کون ہیں، الذین ینقضون وہ لوگ جو ینقضون توڑتے ہیں، عہد اللہ اللہ کے وعدے کو، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں، کیونکہ جب تمام مخلوقات انسانوں کی ارواح جو تھی اللہ تعالیٰ نے بنا لی تھیں، تب سب انسانوں کی روحوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا، الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا بلا و ربی ہاں ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وعدے کی بات کر، من بعد میثاق کی ہی بات پکا کرنے کے، مطلب انہوں نے ایک چیز حلف اٹھایا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں، اب وہ رب سے انکاری ہیں، وَيَقْطَعُونَ اور وہ کاٹتے ہیں یا توڑتے ہیں، ما امر اللہ جو حکم دیا ہے اللہ نے، بھی ساتھ اس کے، ان یوصلا کہ اس کو ملایا جائے، وہ ہر اس رشتے کو توڑتے ہیں جس کا اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، کاٹتے ہیں، قطع تعلق کرتے ہیں۔ اس میں ہر رشتہ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی انسان کا جو ہے، اور جو انسانوں کا انسانوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات وہ ہیں جو اللہ سے ہمیں جوڑے رکھتے ہیں۔ اللہ سے تعلقات ہمیں جو جوڑتے ہیں وہ ہیں نماز، روزہ، سچ بولنا، ٹھیک ہے نا، ہر حکم کی جو اللہ نے ہمیں فرمائے ہیں ان کی فرما برداری کرنا، وہ اللہ سے جو ہے ہمارا تعلقات اس سے مضبوط ہوتا ہے اگر ہم وہ کرتے ہیں۔ اور وہ دوسرے تعلقات وہ جو اللہ نے انسانوں کے ساتھ فرمائے ہیں، جیسے ماں باپ کا اولاد کے ساتھ، اولاد کا والدین کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ انسان کا، ہمسایوں کے ساتھ ایک انسان کا دوسرے انسان، ویسے ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ رحم دلی، ٹھیک ہے۔ تو ہر وہ تعلق جو اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کو جوڑے رکھو، رشتہ داری ہو گئی، ہمسایہ گیری ہو گئی، انسانیت ہو گئی، ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں، اور وہ جو کاٹتے ہیں، قطع تعلق کرتے ہیں، وہ جو حکم دیا ہے اللہ نے بھی اس کا، ان یوصلا کہ اس کو ملایا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور وہ فساد مچاتے ہیں زمین میں۔ مطلب جب قطع تعلقی ہوگی ہر چیز سے، انسان ہر چیز کو کاٹتا چلا جائے گا تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ فساد مچے گا زمین میں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وہ فساد مچاتے ہیں زمین میں، اولئک یہی لوگ، ہم الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ پانے والے ہیں۔
کیف تکفرون باللہ، کیسے تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ کا، وکنتم امواتا، تم تھے مرے ہوئے، یعنی کہ ہماری پیدائش سے پہلے ہم کچھ نہیں تھے۔ اللہ فرماتا ہے کنتم امواتا، تم مرے ہوئے تھے، فاحیاکم، پس اس نے تم کو زندگی دی، یعنی کہ زندہ کیا، یہ زندگی ایک نعمت ہے۔ ثم یمیتکم، پھر تم کو وہ موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تم کو وہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم ترجعون، لوٹائے جاؤ گے، یعنی کہ قیامت کا روز ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کو نعمت قرار دیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس موت کو بھی نعمت قرار دیا کہ جو زندگی کے بعد آئے گی موت، یعنی کہ یہ وہ موت دروازہ کھولتی ہے اس دائمی زندگی کا جس میں موت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے فاحیاکم، اس نے تم کو زندگی دی، تم کو یعنی کہ ایک نعمت سے نوازا، پھر تم کو ایک نعمت سے نوازے گا، مطلب تمہیں موت دے گا جس کے بعد کوئی موت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے اس موت کو بھی نعمت قرار دیا گیا ہے۔ ثم یمیتکم، پھر تم کو وہ موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تم اس اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو؟ هو الذی خلق لکم، وہ اللہ جس نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہیں، جمیعاً سب کا سب، یعنی کہ یہ سب کا سب انسان کے لیے پیدا کیا گیا، خلق لکم، پیدا کیا ہے تمہارے لیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے دنیا کی وہ رائے گاں یا فضول یا بے فائدہ نہیں ہے، ہر چیز میں انسانیت کے فائدے چھپے ہوئے ہیں۔ اب یہاں تک کہ ہم اگر غور کریں جو زہریلی چیزیں ہوتی ہیں، سانپ بچھو وغیرہ، یہاں تک ان کی بھی ادویات وغیرہ بنتی ہیں، ٹھیک ہے، درندے ہو گئے وہ بھی انسان کے کام آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر حرام جانور ہیں جیسے گدھا وغیرہ ہو گیا تو بھی ان کی سواریاں وغیرہ، ان پر بوجھ وغیرہ لاتے ہوتے ہیں، ان کے جو کچھ بھی انسان بنایا گیا ہے زمین میں وہ انسان کے لیے ہے سب کا سب۔ ثم استویٰ، پھر اس نے ارادہ کیا، الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، پس برابر بنا ڈالا ان کو، سبع، سات، السماواتی، آسمان۔ دیکھیں اس میں سائنسی ایک پوائنٹ نکل رہا ہے کہ بھئی زمین کی تخلیق ہوئی پہلے، پھر آسمان کو بنایا گیا۔ قرآن صرف یہ نہیں ہے کہ اس میں دینی علوم میں عبادت، نماز، روزہ، قرآن میں ہر قسم کے علوم جو ہے اس سے آراستہ ہے قرآن، دنیاوی علوم بھی، معاشی، معاشرتی، اقتصادی، سیاسی، ٹھیک ہے۔ جب ہم آگے آتے جائیں گے تو ہمیں سارا کچھ پتہ چلتا جائے گا کہ قرآن جو ہے اس میں سائنسی علوم بھی ہیں، قرآن جو ہے اس میں معاشرتی علوم بھی ہیں، سیاسی علوم بھی ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں راز رکھ دی ہیں سارے۔ هو الذی، وہ ذات جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات جو ہے اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے پیدا فرمائی ہے، اور ساری کائنات تمہاری ہو اور تم صرف اللہ کے ہو، ٹھیک ہے۔ عقل مند کا کام یہی ہے کہ جو چیز اس کو ملی ہے، جو چیز اس کے لیے پیدا کی گئی ہے، یعنی کہ دنیا تو انسان کے لیے بنائی گئی ہے، دنیا کی ہر چیز انسان کے لیے، اب عقل مند وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ کے اللہ کا ہو جائے، جو چیز اس کی ہے وہ اس کی فکر میں کیوں لگا ہوا ہے، جو چیز اس کی ہے اس کو وہ مل کے رہے گی، اس کی فکر میں لگ کر اس ذات سے غافل نہ ہو جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز تو انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے، اس کو مل کے رہے گی، اس ذات سے غافل نہ ہو اے انسان جس کے لیے تو پیدا کیا گیا ہے۔ ثم استویٰ الی السماء، پھر اللہ مستوی ہے، یعنی کہ ارادہ کیا اس نے آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، پس برابر بنا ڈالے سات آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا اس کو علم ہے۔ ایک جگہ پر اور فرمایا ہے سورہ نازعات میں، والارض بعد ذلک دحاها، زمین کو بعد میں سیدھا کیا گیا، مطلب یہ کہ آسمان زمین کی تخلیق ہو چکی، پھر اللہ نے آسمان کو، ہاں یہ ہے کہ تزئین و آرائش جس میں درخت لگانا، پہاڑ وغیرہ ٹھوکنا، وہ دوسری آیات میں بھی آئے گا، وہ شاید بعد میں ہوا ہو، یعنی کہ لیکن جو ہے زمین کی جو تخلیق تھی وہ آسمان سے پہلے ہو گئی، پھر آسمان کو سیدھا کیا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے زمین میں تزئین و آرائش کا کام کیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، صدق اللہ العظیم۔